अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। रोज़नामा राष्ट्र सहारा मेरे सामने है। इसमें कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का लिखा हुआ एक मजमून है। इसे मैं पढ़ता हूँ, आपकी जानकारी के लिए सुनिएगा। कॉमन सिविल कोड कई रियासतों में ज़ेर बहस है। बीजेपी हुकूमत इसे नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इलेक्शन के वक्त तो इसके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि लोगों को तकसीम करके वोट हासिल करने की कोशिश होती है। हाँ, इलेक्शन है, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते इख्तियार करेंगे वोट हासिल करने के लिए। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं हो सकती, मगर लोगों को समझकर वोट देने की ज़रूरत है। हुक्मरान जमात हमारी पसंद की होती है। कौन सी जमात हिंदुस्तान के लिए भलाई व बहबूदी के काम करेगी, ये सोचकर हम तमाम लोगों को वोट का हक़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आइए मैं अब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का मजमून पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कॉमन सिविल कोड ये एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। मुख्तलिफ़ रियासतों में जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ, तब से कॉमन सिविल कोड का ज़िक्र ज़ोर ज़ोर से होने लगा। ये दूसरी बात है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो या ख़ुद मौजूदा हुकूमत का पार्लियामेंट में ऐलान, कॉमन सिविल कोड बनाने और लागू करने की न कोई ज़रूरत है और ना इरादा, लेकिन खैर से भला हो। बाज़ रियासतों के वज़राए आला का जो उनको इंतखाबी खुरबे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, इनमें सबसे आगे आसाम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला रहे। आसाम के वज़ीर आला जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और खैर से वज़ीर आला भी बना दिए गए हैं, वो अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर करने में सबसे आगे लगे हुए हैं। उन्होंने गुजरात के इलेक्शन में कॉमन सिविल कोड के मसले को उठाते हुए ये तक कह दिया कि अगर हिंदू एक शादी करते हैं तो मुसलमानों को 2-2, 3-3 शादी की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, जबकि जानने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी में औरतों का तनासब मर्दों से कम है। तो जब एक बीवी हिस्से में आना ही मुश्किल है, तो 2-2, 3-3 किस को कहाँ से मिल पाएंगी। फिर जहाँ तक कुरान करीम में कसरत अज़वाज की इजाज़त है, तो वो हुक्म के दर्जे में नहीं है, बल्कि हालात से मजबूरी के नतीजे में है कि कोई मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए इंसाफ शर्त है, और अगर इंसाफ करना उसके लिए मुमकिन नहीं तो फिर शादी न करना ही बेहतर है। कुरान हकीम में ये इजाज़त, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मखसूस हालात में मजबूरी के तहत दी गई है। मिसाल के तौर पर शादी के बाद पता चलता है कि औरत बांझ है, तो औलाद की फितरी ख्वाहिश के तहत मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी गई। इसी तरह अगर ये मालूम हो कि औरत को कोई छूत की बीमारी है और मर्द उसकी वजह से अपनी जिनसी ज़रूरियात की किफ़ालत उस बीवी से नहीं कर सकता, तो वो दूसरी औरत से निकाह कर सकता है। या पहली बीवी मर्द की बहैसियत शौहर की
جنسی ضروریات کو ادا کرنے سے قاصر ہو اور وہ خوشی خوشی مرد کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے تو ہی مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ ان حالات میں بھی دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کی پوری طرح کفالت اور دیکھ بھال کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، جبکہ اگر وہ تمام پریشانیاں جو عورتوں کے ساتھ بنائی گئی ہیں اگر مرد کے ساتھ ہو تو عورتوں کو ان سے علیحدہ ہو جانے کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ دوسری شادی کر سکیں۔ اس کے برعکس مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ تمام پریشانیوں کے باوجود پہلی بیوی کو اپنے نکاح میں برقرار رکھے اور اس کی تمام جائز خواہشات و ضروریات پوری کرتا رہے۔ اب یہ انصاف پسند لوگوں کو سوچنا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ یا دوسرے غیر اخلاقی رشتوں کے ساتھ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مناسب ہے، یا اسلام میں عزت و تکریم کے ساتھ عورت اور مرد کو ایک من کوہا زندگی کا جو راستہ دکھایا ہے وہ مناسب ہے۔ اسلام مرد پر یہ لازم بناتا ہے کہ وہ جس عورت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رشتہ بناتا ہے اسے اور اس کے بدن سے پیدا ہونے والے بچوں کو نہ صرف اپنا نام دے بلکہ ان کی پوری طرح کفالت بھی کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راجیہ سبھا میں بی جے پی میں پادری اور چرچ کا کردار اور اسی طرح دیگر مذہبی طبقات کے بیچ دلچسپ بات یہ ہے کہ راجیہ سبھا میں بی جے پی کے ایک ممبر نے کامن سول کوڈ بنائے جانے کے لیے ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش بھی کر دیا اور جسے ایوان نے بحث کے لیے منظور بھی کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کامن سول کوڈ کا شور مچاتے ہیں آج تک وہ اس کا کوئی مسودہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگوں کے بیچ پیش نہیں کر پائے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا، شادی بیاہ کس طریقے سے ہوں گے، اس لیے کہ ہندوؤں میں اگنی کے گرد 7 پھیرے، مسلمانوں میں مسنون نکاح، سکھوں کے یہاں اگنی کے ساتھ گرو گرنتھ صاحب کی موجودگی، عیسائیوں میں پادری اور چرچ کا کردار اور اسی طرح دیگر مذہبی طبقات کے بیچ اپنی اپنی روایات ہیں جن کی پابندی کر کے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ کامن سول کوڈ میں کون سا ایسا طریقہ ہوگا جو سب کے لیے تسلیم شدہ ہو سکے؟ اسی طرح طلاق اور وراثت کے معاملات ہیں، ان پر کس طرح ہندوستانی سماج کی مذہبی تکثیریت ہم خیال ہو پائیں گے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ خود ہندو مذہب کے ماننے والوں کو یکساں آئری قوانین کی پابندی بھی ایک جٹ نہیں کر پائی ہے، تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ اس طرح کی کوشش شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک بسنے والے لوگوں کو فکری و عملی طور پر اس معاملے میں متحد کر سکیں؟ یہ جاننا بھی کم دلچسپ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہیں وہ یکساں ریونیو قوانین کی بات نہیں کرتے۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہندوستان میں 2 طرح کے مالیاتی قانون ہیں۔ اگر آپ ہندو ہیں
اور اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ایک ایسا حلف اگر آپ ہندو ہیں اور اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ایک ایسا حلف نامہ دائر کرتے ہیں جس کے تحت آپ ایک مشترکہ ہندو پریوار کا حصہ ہیں تو آپ کو انکم ٹیکس کی ادائیگی میں بڑی چھوٹ ملتی ہے. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ بھی ہیں اور اپنے انکم ٹیکس کاغذات کے ساتھ ایسا کوئی حلف نامہ داخل بھی کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہندو نہیں ہیں. مسلمانوں نے عام طور پر اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں خاندان بکھر رہے ہیں اور ان کے بکھراؤ کی وجہ سے اعلیٰ ترین انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ہمیں اس قانونی شق کی تائید ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مبارک اور مستحسن رویہ ہے. ویسے بھی ہندوستان کثرت میں وحدت کا ملک ہے اور یہاں ہر فرقے کو، ہر تہذیب اکائی کو اپنے مذہب، ثقافت اور زبان کی صحت مند قدروں کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے اور فروغ بھی دینا چاہیے. غالب کے بقول ہے رنگ لال و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے. ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا ہندوستان کی رنگا رنگی کی قدردان رہی ہے اور اپنے ملکوں کے اندر قوانین میں لچک پیدا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. وہ ملک جسے اپنی کثرت میں وحدت پر ناز رہا ہے، اس میں کچھ لوگ یک رنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب. اس لیے اس طرح کی بے وقت کی راگنی کو آلاپنا چھوڑیں اور دائمی سچائی کو تسلیم کریں کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. مضمون نگار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر امیریٹس اسلامک اسٹڈیز ہیں. اس مضمون کا نچوڑ ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا ہندوستان کی رنگا رنگی کی قدردان رہی ہے اور اپنے ملکوں کے اندر قوانین میں لچک پیدا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. وہ ملک جسے اپنی کثرت میں وحدت پر ناز رہا ہے، اس میں کچھ لوگ یک رنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہ تو ممکن ہے نہ مناسب. اس لیے اس طرح کی بے وقت کی راگنی کو الاپنا چھوڑ دیں. اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.